السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو ایم اے اردو کلاسز میں آپ سبھی کا بہت بہت خیر مقدم ہے۔ دوستو، آج کے اس کلاس میں ہم پھر سے اردو گرامر پڑھنے والے، اردو قواعد پڑھنے والے ہیں۔ اس سے پہلے جو گرامر کا کلاس ہوا جس میں ہم نے اس میں معرفہ کی قسمیں، اس میں معرفہ کی تعریف، اس میں معرفہ کی قسم وغیرہ پڑھا تھا، مکمل طور سے ہم نے اس میں معرفہ کو سمجھنے کی کوشش کی تھی۔ اب اس میں معرفہ کے بعد جو قسم ہے وہ اس میں نکرہ ہے۔ تو اس کلاس میں ہم اس میں نکرہ کو پڑھیں گے، اس میں نکرہ کی تعریف کیا ہے، کس کو اس میں نکرہ کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں آتی ہیں، پھر اس کی قسم کو بھی ہم واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ اس میں معرفہ، اس میں نکرہ کیا ہے۔ تو جب یہ شروع ہوا تھا تب ہم نے پڑھا تھا کہ یہ اسم کے استعمال کے لحاظ سے یا معنی کے لحاظ سے دو طریقے سے پوچھا جاتا ہے۔ اس اسم کے کئی قسمیں آتی ہیں، تو اسم کے معنی کے لحاظ سے یا اسم کے بناوٹ کے لحاظ سے۔ تو اس کے بعد جو ہوگا، اب اسم کے بناوٹ کے لحاظ سے جو قسم نکلے گی اور جو معنی مطلب آئیں گے وہ ہوگا، ٹھیک ہے۔ لیکن یہاں پہ ہے اسم کے استعمال کے لحاظ سے یا اسم کے معنی کے لحاظ سے۔ جب آپ سے کوشچن کیا جائے گا تو دو طریقے سے کیا جائے گا، یا تو معنی کے لحاظ سے پوچھے گا یا استعمال کے لحاظ سے پوچھے گا۔ تو معنی کے لحاظ سے پوچھے یا استعمال کے لحاظ سے پوچھے تو اسم کے استعمال یا معنی کے لحاظ سے دو قسمیں آتی ہیں، پہلا اسم معرفہ، دوسرا اسم نکرہ۔ تو ہم نے اسم معرفہ کو مکمل طور پر پڑھ لیا ہے، اب ہم یہاں پہ اسم نکرہ کے بارے میں پڑھیں گے کہ اسم نکرہ کس کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں اسم نکرہ کے بارے میں، دیکھتے ہیں کیا کس کو کہتے ہیں اسم نکرہ۔ تو اوپر میں تعریف ہم پہلے اسم نکرہ کے دیکھیں گے۔ اسم نکرہ کس کو کہتے تھے؟ اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز، شخص یا جگہ کے عام نام کو ظاہر کرے۔ اسم نکرہ یعنی کامن ناؤن جس کو ہم کہتے ہیں وہی اسم نکرہ ہے، یعنی کسی بھی عام چیز کے نام کو اسم نکرہ کہا جاتا ہے۔ اسم معرفہ سب سے پہلے اسم کسی بھی چیز کے نام کو کہا جاتا تھا، چاہے وہ نام آدمی کا ہو یا جگہ کا ہو یا کسی چیز کا نام ہو، تو اس کو ہم صرف اسم کہتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پھر آیا تھا اسم معرفہ۔ تو اسم معرفہ کسی بھی چیز کے خاص نام کو، جو کوئی بھی چیز اس کا اگر خاص نام ہے تو اس نام کو ہم اسم معرفہ کہتے تھے۔ پھر اب یہاں پہ آیا ہے کہ کوئی بھی ایک عام چیز، عام نام ہوگا، جو بھی کسی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو اور اس کا عام نام ہو، یعنی کامن ہوگا، تو پھر اس کو ہم کیا کہیں گے؟ اسم نکرہ کہیں گے۔ وہی انگلش میں کامن ناؤن آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسم نکرہ وہ اسم ہے، وہ نام ہے جو کسی عام چیز یا شخص یا جگہ کے عام نام کو ظاہر کرے، اس میں کوئی خاص نہیں ہوتا۔ اگزامپل پہ دیکھیے، جیسے میں پہاڑ، تو پہاڑ کہنے سے کون سا پہاڑ مراد ہے؟ پہاڑ جب ہم بولے تو یہ ایک عام ہو گیا، کامن ہے، یعنی دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں وہ تمام پہاڑ اس میں شامل ہے پہاڑ کہنے سے، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے جب ہم کتاب کہتے ہیں تو کتاب سے جتنی بھی کتابیں وہ ساری کی ساری کتابیں اس میں شامل ہیں۔ کوئی ایک کتاب نہیں کہ ہاں یہ قرآن ہے یا بائبل ہے یا انجیل ہے یا توریت ہے یا زبور ہے، ایسی کوئی ایک کتاب ہم نے اس میں خاص نہیں کیا ہے نا، یا کوئی بھی کتاب کا نام نہیں لیا گیا، صرف کتاب۔ تو کتاب جتنی بھی کتابیں ہیں دنیا میں ان تمام کتاب اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہے شہر۔ تو شہر سے کوئی ایک شہر نہیں بلکہ جتنے شہر ہیں ان تمام شہر اس میں شامل ہیں، کوئی ایک شہر کا نام یہاں پہ نہیں لیا گیا۔ اسی طریقے سے آدمی، تو آدمی سے مراد جتنا آدمی دنیا میں ہوئے وہ تمام کے تمام اس میں شامل ہیں، کوئی ایک آدمی کے بارے میں بات نہیں ہو رہی ہے نا، تمام کے بارے میں بات ہو رہی ہے۔ تو وہی بولا کہ اسم نکرہ وہ اسم ہے جو کسی عام چیز کو ظاہر کرے، کسی عام چیز کے نام کو، یا شخص، وہ آدمی کا نام ہو یا جگہ کا نام ہو، کسی چیز کے جو عام نام ہوتا ہے، یعنی ایک سے جو ہے تمام کا بودھ ہوتا ہے وہ تو جیسے یہاں پہ ہم نے پہاڑ بولا، تو پہاڑ بولنے سے دنیا میں جتنے پہاڑ ہیں وہ تمام پہاڑ اس میں شامل ہیں۔ کتاب بولا تو جتنی کتاب ہے دنیا میں وہ تمام کتابیں اس میں شامل ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ تو اس میں نکرہ کی تعریف تھی، امید ہے کہ اس میں نکرہ کی تعریف سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب دیکھیں اس میں نکرہ کی قسم کتنی ہے، تو اس میں نکرہ کی قسم آتی ہے 4۔ سب سے پہلا ہے اسم اعلیٰ، اس کو کہتے ہیں اسم اعلیٰ، ٹھیک ہے، اسم اعلیٰ۔ اس کے بعد ہے اسم صوت، اسم مصغر، اسم ضمیر، ٹھیک ہے۔ یہ 4 قسمیں ہیں اسم نکرہ کی، اسم اعلیٰ، اسم صوت، اسم مصغر اور ہے اسم ضمیر، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بعد ہم اس کی تعریف کو دیکھیں گے، ان چاروں کی تعریف کو دیکھتے ہیں۔ تعریف میں کیا ہے، سب سے پہلے اسم اعلیٰ کی تعریف دیکھیں گے۔ اسم اعلیٰ کی تعریف کیا ہے، تو اسم اعلیٰ وہ اسم نکرہ ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے۔ اسم اعلیٰ یعنی کسی بھی اوزار کو یا ہتھیار کو ہم اسم اعلیٰ کہتے ہیں، چاہے وہ کسی طرح کا کوئی بھی ایسی چیز ہے جو کام کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہو، جس سے کوئی کام لیا جاتا ہو، کوئی بھی ایسی چیز ہے جس سے کام لیا جا سکے، تو پھر اس چیز کو ہم یا تو اوزار کہیں گے یا پھر اس میں سے ہتھیار ہوتا ہے۔ جیسے چاقو ہے، ٹھیک ہے، قینچی ہے، چھری ہے، یا
یہ تلوار ہے یا بندوق وغیرہ، ٹھیک ہے. تو یہ سب کیا ہے، یا تو یہ اوزار ہے، ہتھیار ہے. اس کے علاوہ اگر ایسی کوئی بھی چیز ہے جس سے ہم کام کرنے کے لیے جس چیز کو ہم استعمال کرتے ہیں تو وہ اس میں آلہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے. قلم ہے تو قلم لکھنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، تو کوئی بھی کام کرنے کے لیے کوئی چیز اگر استعمال ہوتی ہے تو پھر وہ چیز اس میں آلہ کہلاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں آلہ وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی اوزار یا ہتھیار کو ظاہر کرے، جیسے چاقو ہے، قینچی ہے نا، چھری ہے، تلوار ہے، بندوق ہے. تو یہ سارے کے سارے اوزار ہیں، ہتھیار ہے، ٹھیک ہے. اس کے بعد ہے اس میں صوت. اس میں صوت وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی آواز کو ظاہر کرے. اس میں صوت جو کسی بھی آواز کو ظاہر کرتا ہے، کیسی بھی آواز ہو تو جو جس میں آواز کی جھلک ہو نا، آواز جو جس سے ظاہر ہو رہی ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں، اس میں صوت کہتے ہیں. جیسے سائیں سائیں، تو سائیں سائیں یہ کس کی آواز ہے، یہ ہوا کی آواز ہے. جب آپ گاڑی وغیرہ سے کراس کریں گے، گاڑی سے چل رہے ہوں گے یا تیز ہوا چلتی ہے نا، تو آواز آپ کو ملے گی سائیں سائیں. کان کے بغل سے جب ہوا گزرتی ہے تو سائیں سائیں کی آواز رہتی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ جو سائیں سائیں ہیں یہ ہوا کی آواز ہے. پھر اس کے بعد ہے کائیں کائیں، ہے نا. کائیں کائیں یہ کوا کی آواز ہے. جب کوا بولتا ہے تو کائیں کائیں کر کے بولتا ہے، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے چھم چھم، تو چھم چھم کیا ہے، چھم چھم یہ بارش کی آواز ہے. تو اسی طریقے سے کسی بھی چیز کی جو آواز نکلتی ہے نا، کوئی بھی آواز نکلے گی تو اس کو ہم کیا بولیں گے، اس میں صوت بولیں گے. کسی طرح کی آواز ہو، ٹن ٹن ہو تو یہ گھنٹے کی آواز ہے نا. مطلب جیسی بھی آواز نکلی، کسی طرح کی آواز نکلی اس کو ہم کیا بولیں گے، اس میں صوت بولیں گے. وہ اس میں صوت. اس کے بعد ہے اس میں مصغر. تیسری قسم آتی ہے اس میں مصغر. تو اس میں مصغر کس کو کہتے ہیں، وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر کرے. اس میں نکرہ جو کسی چیز، اس میں مصغر جو کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر کرے، جیسے کہ دیگچی، باغیچہ یا پیالی. یہاں پہ غلط لکھ رہا ہے، پیالی، پیالی ہے نا. تو جو اس میں مصغر وہ اس میں نکرہ ہے جو کسی چیز کا چھوٹا پن ظاہر کرے. کوئی بھی چیز ہو، کچھ بھی آپ بول رہے ہیں، اگر اس میں چھوٹا پن ظاہر ہو رہا ہے، کوئی بھی چیز ایسی ہے جس کا چھوٹا پن ظاہر ہو رہا ہے، کہنے سے یا سننے سے یا بولنے سے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ چیز جو ہے چھوٹی ہے، تو پھر اس کو ہم کیا بولیں گے، اس میں مصغر بولیں گے. جیسے دیگچی. دیگچی جو ہے، دیگچی چھوٹی کو بولتے ہیں اور دیگچہ بڑا کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے. اسی طریقے سے باغیچہ ہے، پیالی ہے نا. باغ بڑا ہوتا ہے اور باغیچہ چھوٹا باغ، ٹھیک ہے. تو باغیچہ ہے، پیالی ہے نا. تو ایک چیز اس میں اور پہچان ہے کہ چا کر کے جس میں آتا ہے وہ اس میں مصغر کا ہی حصہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اور یہ نیچے دیگچی ہے، اور یہ والی جو گول، یہ چھوٹی والی یہ، اور چا کر کے جو لاسٹ میں رہے گا ہے نا، یہ تو یہ جو ہے اس میں مصغر کی علامت ہے. اس میں مصغر کی پہچان جس میں یہ چیز پائی گئی، باغیچہ، کتابچہ ہے نا، اس طریقے کے اگر کچھ کہیں پہ لفظ ملتا ہے یا ایگزام میں پوچھا جائے گا تو وہ کیا ہے، اس میں مصغر ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آخری قسم ہے اس میں ظرف. اس میں ظرف کس کو کہتے ہیں، اس میں ظرف وہ اس میں نکرہ ہے جس سے وقت یا جگہ ظاہر ہو. اس میں ظرف میں یا تو وقت کا پتہ چلتا ہے یا پھر جگہ کا پتہ چلتا ہے. جیسے دفتر، اسکول. تو یہ دفتر ہے، دفتر ایک جگہ، دفتر جو ہے جگہ ہے، اسکول بھی جگہ ہے. صبح، شام، آج، کل، اور یہ سب کیا ہے، اس سے وقت پتہ چلا ہے. صبح، شام، آج، کل، اس سے وقت پتہ چل رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اس میں ظرف میں دو چیز سمجھ میں آتی ہے، یہ وقت یا پھر جگہ، ٹھیک ہے. تو اس کو اس میں ظرف کہتے ہیں. اس میں ظرف وہ اس میں نکرہ ہے جس سے کسی وقت یا جگہ کو، جس میں کوئی وقت یا جگہ ظاہر ہو، ہے نا. جس سے کسی کوئی بھی وقت یا جگہ ظاہر ہو اس کو ہم اس میں ظرف کہتے ہیں. اب اس میں ظرف کی قسم ہے دو. وہ کون کون سا ہے، تو ظرف زمان ہے اور ہے ظرف مکان اور ظرف زمان. اس کی تعریف ہم نہیں لکھیں گے کیونکہ ظرف مکان مطلب جگہ، ٹھیک ہے. ظرف مکان اس کو کہتے ہیں جس میں جگہ واضح ہو، جس میں جگہ کی بات کی جائے. اور ظرف زمان جس میں وقت کی بات کی جائے، جس میں وقت کا پتہ چلے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں، اور جس میں جگہ کا پتہ چلے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ مکمل اس میں نکرہ کی بحث تھی، اور اس میں نکرہ کی قسم وغیرہ کو ہم نے یہاں پہ کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی. امید ہے کہ یہ چیزیں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی. اگر کہیں پہ ڈاؤٹ ہے تو آپ کمنٹ کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں. اگر ویڈیو اچھی لگی تو لائک کریں. چینل پہ پہلی بار ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو اور خوب زیادہ شیئر کر دیں. آج کی کلاس میں بس اتنا ہی. پھر ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. آپ سب یوں ہی ہنستے رہے، مسکراتے رہے، خوش رہے، آباد رہے، سلامت رہے. جب تک کے لیے اللہ حافظ.